إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ہمارا آخرت پر ایمان ہے. کل قیامت کے دن ہم سب نے اٹھنا ہے اور وہاں حساب ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنے انجام کی طرف آگے بڑھے گا. یہ ایمان آخرت کے دن پر اس دنیا میں مجھ سے اور آپ سے کچھ تقاضے چاہتا ہے، کچھ مطلوب ہے کہ یہ کام میں نے اور آپ نے بھی اس دنیا میں رہ کر کرنے ہیں، تو آخرت میں معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. جس میں سب سے اہم چیز آخرت کے حساب کو آسان کرنے کے لیے، اپنے ہلکا ہو جائے، معاملہ بہتر ہو جائے، اس میں یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بیٹھ کر خود اپنے متعلق سوچے، اپنے متعلق، اپنے دن کے، اپنے رات کے، اپنے بات کے، اپنی نیت کے، اپنے سوچنے کے، کرنے کے بعد، کرنے سے پہلے، عمل کے دوران خود اپنے آپ سے سوال کرے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ مشہور علماء تابعین میں سے کہتے ہیں کہ اما یستحی احدکم نشرت صحیفتہ، تم میں سے کسی شخص کو حیا نہیں آتی، شرم آنی چاہیے اس بات پر کہ کل قیامت کے دن اس کا جب یہ صحیفہ، نام اعمال اس کے سامنے کھولا جائے، اس میں اس کو سب کچھ مل جائے، بس نہ ملے تو آخرت کے لیے اس نے کوئی تیاری نہ کی ہو، اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو اس کو کل قیامت کے دن فائدہ دے سکے. اس لیے انسان کو اپنے قدم قدم پہ یہ سوچ اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ کل قیامت کا دن آنا ہے. یہاں جو میں کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، جو معاملہ چل رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حساب ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت. یہ سب سے آخری وحی قرآن مجید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اے لوگوں، اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کرو جس دن تم سب نے پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. پھر ہر نفس کو، ہر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کما کے آیا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا وہ سب سامنے ہوگا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر انسان اپنے سامنے جو کچھ اس نے عمل کیا ہوں گے اپنے سامنے پائے گا. وما عملت من سوء، اچھا ہو برا عمل بھی اس کے سامنے ہوگا. اس دن انسان تمنا کرے گا ایک کہ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس کے برے اعمال یا اس کا یہ صحیفہ، اس کا نام اعمال جو اس کے اور اس کے درمیان کوئی بڑا لمبا عرصہ آ جاتا، کوئی لمبی جان چھوٹ جاتی
اور یہ برائیاں، یہ گناہ اس کے سامنے نہ آتے، اس دن انسان یہ تمنا کرے گا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ اللہ کے سامنے جب پیشی کے لیے آئیں گے، فردن فردن آئیں گے یا فردن فردن الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گے، اور آئیں گے کس لیے؟ لیروا اعمالهم، تاکہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اسے دیکھے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ایک ذرہ بھی اگر کسی نے خیر کا، نیکی کا کیا ہوگا، وہ اسے بھی کل قیامت کے دن دیکھے گا، وہ ذرہ ادھر ادھر نہیں ہوگا، اور ایک ذرہ بھی اگر شر ہوگا، برائی ہوگی، گناہ ہوگا، وہ بھی کہیں ادھر ادھر نہیں ہوگا، وہ بھی انسان کے سامنے اسے دیکھنے کو ملے گا۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، اس دن اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اٹھائے گا، اکٹھا کرے گا۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، ایک ایک بندے کو بتایا جائے گا اس نے کیا عمل کیے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ہر چیز شمار کر کے رکھ دی ہے، ایک ایک چیز گنی ہوئی ہے، بندہ بھول گیا ہے، جو آج تک میں کر کے آیا ہوں مجھے یاد نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ انسان جب یہ چیزیں، یہ کلام الہی کے اندر یہ باتیں پڑھتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی، میں یہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر یہ بھی کہوں گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی ہو بڑی ہو سب اس کے اندر ہے، کاش بھاگ جاتا، کاش نکل جاتا، کاش نہ ہوتا، یا بہت سی چیزیں میں کر کے بھول چکا تھا، لیکن وہاں سب کچھ موجود ہے۔ اگر یہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، یہ بات دل و دماغ میں مستحضر ہے، یہ ایمان، یہ نقطہ کہ کل قیامت کے دن پیشی ہے، تو اب آپ کے سامنے دو طریقے ہیں۔ ایک تو جو آج تک کی زندگی گزری ہے، سوچیں ذرا اپنی زندگی کے بارے میں، کیا حساب کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی شخص، سلف میں لوگ کہنے والے گزرے، کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا، تقوی کے معیار پر نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنا محاسبہ، اپنا حساب کتاب بھی اسی طرح نہ کرے جس طرح وہ کسی اپنے ساتھی کا، دوست کا، کام کاج میں اپنے ماتحت ملازم کا حساب و کتاب جوڑ کے رکھتا ہے، کتنے بجے آیا، کتنے بجے گیا، کتنا کام کیا، کتنی ڈنڈی ماری، کیا حساب کتاب ہے۔ جس طریقے سے دوسروں کا حساب کرتا ہے، اس طریقے سے ایک لمحے کو انسان کو اپنا بھی حساب کرنا چاہیے۔ اب آپ سوچیں، طریقہ یہ ہے، اب آپ سوچیں آج تک کی زندگی جس طرح کی گزری ہے، آپ کو اور مجھے یاد نہیں آ سکے گا کہ کیا 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 تھا، کس کس کے ساتھ ظلم کیا تھا، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی تھیں، کتنا حلال کمایا، کتنا حرام کمایا، حساب و کتاب نہیں ہوگا میرے اور آپ کے پاس۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جتنا یاد آ سکے، بندوں سے تعلق رکھتی ہے کوئی چیز، کوئی حساب و کتاب میں، کوئی رشتہ داروں سے، کوئی تعلق داروں سے، وہاں انسان رک کر اپنے فائدے کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے پیشی اور اللہ حساب لے، انسان اپنے فائدے کے لیے بندوں کے حساب کتاب میں اپنے گزرے ہوئے معاملات کی معافی تلافی کر لے، کچھ دینا ہے وہ دے دے، تاکہ وہاں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، وہاں کا بوجھ بہت بھاری ہوگا۔ اس دن جو ہے وہ تبادلے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کوئی سودے بازی، تجارت، لین دین، کوئی دوستی تعلقات، کوئی سفارش، کہیں سے کوئی انسان بچ سکے، نکل سکے، کوئی کسی کے کام آ جائے، ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اس دن کا معاملہ بڑا بھاری ہے، نیکیاں دینی پڑیں گی، گناہ لینے پڑیں گے، یہاں حساب کتاب نپٹا لے۔ اور جو حقوق اللہ کے معاملے میں ہے، انسان اس میں اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ یہ ہے آپ کی کوئی 15 سال، 20 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال کی جو گزشتہ زندگی گزری ہے، کیا 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 ہے، بہت سی چیزیں میں بھول چکا ہوں، احصاہ اللہ ونسوہ، لیکن اللہ نے ان کو شمار کیا ہوا ہے، وہ نامہ اعمال میں درج ہے۔ وہ ذرہ بھی ہوگا، نیکی ہے یا گناہ ہے، کل قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، وہ معافی کے اندر درج ہو کے یا تو اس کا عذاب، اس کے اوپر سزا اللہ معاف کر دیتا ہے، یا وہ گناہ ہی نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اتنی سچی اگر توبہ ہو تو نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا ہی دیا جاتا ہے۔
آگے جو کرنے کا مرحلہ ہے وہ کام کا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کریں گے نا پچھلا، یہ اگلے پر منحصر ہے۔ اگلا یہ ہے کہ اب آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہے آپ کی زندگی، آپ کا وقت، اور اس کے بعد اس میں آپ کیا کرتے ہیں، وہ 3 طرح کے کام کرتے ہیں میں اور آپ، جو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے نا۔ ایمان میں بھی دل سے اقرار ہوتا ہے، زبان سے، دل میں تصدیق ہوتی ہے، زبان سے اس کا اقرار ہوتا ہے، اور اعمال سے انسان اس کی گواہی دیتا ہے۔ آپ کی جو زندگی، آپ کا یہ جو وقت ہے، یہ آپ کی نیت، آپ کی زبان اور آپ کے اعمال، ان 4 چیزوں کے اوپر ذرا سا دھیان دیجیے گا میرے ساتھ۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ مشہور معروف کبار تابعین میں سے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کے قریبی شاگردوں میں سے ہیں۔ نقل کرتے ہیں پرانے لوگوں سے کہ عقل مند آدمی 4 گھڑیاں ایسی ہونی چاہیے دن میں اس کے پاس، اپنے دنیا کے کام کاج، عبادات، فرضی، یہ وہ سب پورے کرنے کے بعد 4 گھڑیاں اپنے پاس ایسی رکھے کہ جس میں وہ ان سے غافل نہ ہو۔ عقل مند آدمی ان سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک گھڑی جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کے اپنے رب سے مناجات کرے، یناجی فیہ ربہ، اپنے رب سے کچھ دل کی باتیں رکھنا، اپنے رب سے کچھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا۔ جس طرح میں اور آپ چاہتے ہیں کوئی مجھے مل جائے، کوئی مجھ سے بات کر لے، کوئی مجھے کچھ سنا دے، کوئی میں کسی کو اپنا کوئی دکھڑا سنا دوں، اپنے دکھ درد رکھ دوں۔ انسان اس اپنائیت کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے، اور خاص طور پہ وہ رات کا آخری پہر بڑا قیمتی ہے، اپنے دل کے مسائل، پریشانیاں، جو بھی چیز ہے اپنے رب کو بتائے۔ یہ رب سننا چاہتا ہے ہم سے، یہ اس کی کبریائی ہے اور میرا فخر ہے۔ دوسری گھڑی وہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب کتاب چیک کرنا۔ آج کے دن میں کیا کیا، یہ جو رات گزری اس میں کیا کیا، کس طرح کا یہ میرا معاملہ ہو، کوئی فائدہ ہوا، ایسا کوئی کام میں اس دن میں کر کے آیا کہ جو میرے نامہ اعمال میں ایسا درج ہوا ہو کہ کل قیامت کے دن مجھے فائدہ دے سکے۔ کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا کہ جس سے مجھے کل قیامت کے دن پریشانی اٹھانی پڑے، شرمساری ہو، کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ اگر آج میں کر جاتا ہوں، آج یہ کام میں کر جاتا ہوں، کل کی آسانی ہو جائے گی۔ اور تیسری گھڑی انہوں نے فرمائی وہ ہے جس میں انسان اپنے ان دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ جو اس کے سامنے سچائی کے ساتھ اس کے عیوب بھی بیان کرتے ہیں اور اس کی اچھائیوں کو بھی اس کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسے دوست یار ہونے چاہیے، انسان کی اکیلی زندگی نہیں گزر سکتی۔ اور چوتھی کہ جو اللہ نے اس کے لیے خواہشات کے معاملے میں حلال چیزیں رکھی ہیں، گھر کے معاملات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اس میں بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ اپنے دن بھر کے دنیا، آخرت، فرائض یہ پورے کرنے کے بعد انسان کے پاس یہ 4 گھڑیاں ہونی چاہیے۔ اپنے رب سے بھی بات کرے، اپنے آپ کے اوپر بھی توجہ دے، اپنے دوستوں یاروں کو بھی وقت دے، اور اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے جو جائز اور حلال ہے۔ دوست یاری وہ ہو کہ جہاں انسان کے دوست یار اس کی اصلاح کرنے والے ہوں، اس کی غلطیوں پر اس کو متنبہ کرنے والے ہوں۔ موج مستی، عیاشی، دوستی یاری کے اندر جھوٹ سچ، گالم گلوچ، یہ دوستیاں انسان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ انسان کو یہاں سے اپنے حساب و کتاب کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے انسان نے جس چیز کی قدر کرنی ہے وہ اپنا آپ ہے۔ آپ اور میں جو ہیں یہی ہے، یہ میرا کل سرمایہ ہے، میرا دن ہے، میرا وقت ہے۔ یہ آج کا دن جب نکل جائے گا، یہ دن نہیں نکلا، میں نکل گیا، میرا وقت ختم ہوا ہے۔ یہ تو صدیوں سے دن اور رات چلتے آ رہے ہیں، سورج اور چاند کا حساب کتاب چلا آ رہا ہے، جب تک اللہ کا حکم ہوگا چلتا رہے گا۔ مسئلہ میرا ہے، میرے جیسے کئی آئے، کئی چلے گئے، کئی آئیں گے، کئی جائیں گے، وقت میرا گزر رہا ہے، میں وقت ہوں۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ، میں کسی بات پر اتنا پشیمان نہیں ہوتا، اتنی شرم نہیں آتی مجھے جتنی شرم اس دن پر آتی ہے کہ میرا دن گزر گیا، سورج غروب ہو گیا، میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا اور میں اپنے نامہ اعمال میں کسی نیکی کا صحیح طریقے سے اضافہ نہیں کر سکا۔ یہ انسان جب سوچتا ہے پورا دن بیٹھ کے آج کیا کیا، آج کیا کیا، جب اس کو جواب ملتا ہے آج یہ کیا، تو حوصلہ بن جاتا ہے کل فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر حساب و کتاب میں کچھ نہیں آ رہا تو انسان کو کم سے کم شرم تو آئے۔ یہ شرم آنا
یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ اندر کچھ زندگی باقی ہے، کچھ خیر باقی ہے، اندر سے کوئی فرشتے کا جو الہام ہوتا ہے وہ کچھ تقویت کے ساتھ ہو رہا ہے، موسوس شیطان کا وسوسہ اتنا تقویت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ کی زندگی ہے، آپ نے اس کا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنے اس وقت کی قدر کرنی ہے۔ آپ آئیں گے، ہم آئے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا کے معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک جملہ چلتا ہے سوشل میڈیا پہ، لوگ شیئر کرتے ہیں، مرنے کے بعد انسان کو لگتا ہے میں اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ لوگوں کو لگتا ہے میں اہم ہوں، یہ اس کا وہم ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر اہم نہیں ہے۔ میرے جیسے بہت اہم آئے اور چلے گئے۔ رب العالمین نے جن کی قدر بتائی ہے بس وہی اہمیت ہے، جن چیزوں کی، جن شخصیات کی اہمیت بتائی ہے وہی اہم ہے۔ لہذا اگر اپنی اہمیت بنانا چاہتے ہیں تو عند اللہ بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو اہم ہے اس وقت میں آپ کی زندگی میں، آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے اس یہاں سے، کیونکہ یہ سارا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، دل سے، یہیں سے سوچ آتی ہے، یہیں سے فکر آتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو انسان کو یہاں اپنی سوچ کے اوپر سوچ بٹھانی ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کن باتوں کے متعلق غور و فکر کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس کے نفس میں کیا کیا خیالات چل رہے ہوتے ہیں، کس طرح کی اپنے آپ سے باتیں، اللہ کو علم ہے۔ اس میں ایک درجہ ہے کہ جو شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے۔ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے اس شیطان کے معاملے کو صرف وسوسے تک محدود رکھا ہے۔ وسوسہ، شیطان صرف ایک شوشہ چھوڑتا ہے، ایک خیال ڈالتا ہے گناہ کا، نیکی نہ کرنے کا، برائی کرنے کا، وہ تو ایک خیال ڈالتا ہے۔ وہ خیال پکڑ میں نہیں آئے گا، ہماری پکڑ نہیں ہوگی اس پہ، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے تھا اور میں اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ لیکن اس خیال کے بعد جب میں اس خیال کو پالتا ہوں، سوچتا ہوں، تدبیر کرتا ہوں، آگے کچھ کرنے کے نہ کرنے کے بارے میں پلاننگ کرتا ہوں، یہ سب میرا عمل ہے، یہ دل کا سوچنا ہے میرا عمل ہے۔ اور یہیں سے انسان کی نیکیاں اور گناہوں کا منبع شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوشش کریں کہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں آغاز میں۔ یہاں سے آپ کے فرشتہ جو مقرر ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جو اس کے اوپر خیر کا الہام کرتا ہے، اس الہام کو ذرا تقویت دینے کی کوشش کریں۔ جو ایک جنگ چلتی ہے نا بعض اوقات، یہ کروں نہ کروں، یہ گناہ کرتے ہوئے یا نیکی کرتے ہوئے، ہو جائے نہ ہو، وہ ایک شیطان ہوتا ہے جو آپ کو اور مجھے وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ ہوتا ہے اپنے اس فرشتے کے الہام کو تقویت دے تاکہ آپ کو خیر کی طرف لے جایا جا سکے۔ یہاں کے بعد آپ کا ہے، اب آپ کی نگاہیں ہیں، آپ کی زبان ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں، ان کے اندر آپ کی زبان سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں، انسان بول کیا رہا ہے، کیونکہ جو وہ بول رہا ہے وہ سب کا سب نوٹ ہو رہا ہے، وہ سب کا سب فرشتے لکھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِنَفْسِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ جو کچھ میری زبان سے نکل رہا ہے وہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، اور یہی کل قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا۔ بول دیا، بولنے کے بعد بھی انسان اعتذار کر سکتا ہے، پیچھے ہٹ سکتا ہے، احساس ہو سکتا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو بولنے سے پہلے ہی تول لے کہ یہ کلمہ، یہ جملہ میرے کل قیامت کے دن فائدے میں جائے گا، نقصان میں جا رہا ہے تو خاموش ہو جائے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت پہ دھیان رکھتا ہے۔ بولنے کو ہم سب بولتے رہتے ہیں، خیال نہیں آتا۔ یہ خیال آئے گا اس وقت، کوئی آپ کو خیال دلائے گا نہیں جب تک آپ اپنے ساتھ خود مخلص نہیں ہوں گے۔ کوئی آپ کا فائدہ نہیں چاہ سکتا جب تک آپ خود اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہ ہو۔ آپ خود نہیں سوچ رہے تو کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان پر، یہ موضوع پورا طویل ہے، تفصیلی موضوع ہے، اس میں مختصراً بس بات اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے ذہن میں رکھیں، ان العبد لا يتكلم بالكلمہ لا يلقي لها بالا من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا۔ بندہ ایک جملہ بول جاتا ہے، اپنی زبان سے کہہ جاتا ہے، اور وہ جملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اس جملے سے اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ کیا جملہ ہوگا وہ کہ ایک جملے سے، ایک کلمے سے بندے نے اللہ کو راضی کر لیا،
لا یلقی لہا بالا، لیکن مسئلہ یہ کہ اس نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ میں بول کیا رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں تھا ایک جملہ قیمتی کتنا ہے. یرفع اللہ بہا درجات، یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. اور اسی کے مقابلے ان العبد لا يتكلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لہا بالا، کبھی کبھی انسان لاپرواہی میں ایک ایسا جملہ بول جاتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی اسے حاصل ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا اسے کتنا سخت غلیظ جملہ اس نے بولا ہے. اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا سنا کہ اس خاتون کا قد چھوٹا ہے، چھوٹے قد والی، اس جیسے تو کتنے جملے میں اور آپ چلتے پھرتے کتنوں کو بول جاتے ہیں، کیا کیا بول دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کلمہ ایسا ہے کہ اگر اس کو اٹھا کے سمندر کے پانی، سارا پانی مزید کڑوا ہو جائے، سارے پانی کو خراب کر دے، اتنا خطرناک کڑوا جملہ ہے. اور اس جیسے جملے میری نام اعمال میں فہرست میں کتنے بھرے پڑے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ لا یلقی لہا بالا، انسان کو ہوش نہیں ہوتا، اس کو چیک نہیں کر رہا ہوتا کہ کلمہ، یہ جملہ کتنا خطرناک ہے، یہ میری آخرت کو برباد کر سکتا ہے، یہ مجھے جہنم کے گڑھے کی گہرائی میں تہ تک پہنچا سکتا ہے. اور حدیث میں یہی الفاظ ہے کہ اس ایک جملے سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے. میں نے بولا ہے نا، لیکن مسئلہ یہ میں نے پرواہ نہیں کی، میں نے سوچا نہیں میں بول کیا رہا. اس لیے انسان لازمی اپنے آپ کے اپنے کلمات کو چیک کرے. بات لمبی نہ ہو. اس کے بعد ہے آپ کے اعمال. جو بھی اعمال آپ سے سرزد ہوتے ہیں، زبان سے انسان جو بھی بولتا ہے، جو بھی اعمال ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. چیک کیا کرنا ہے؟ چیک یہ کرنا ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے یہ کام نیکی کا ہے، تو اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کو آگے میں پورا کروں. یہ کام جو میں نے کیا ہے، جو جملہ میں نے بولا ہے، اگر یہ گناہ کا ہے تو رک جاؤں، آگے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں کہ آئندہ مجھ سے غلطی نہ ہو. رات کے وقت جب آپ سونے کے لیے لیٹے، اب ایک دفعہ اپنے پورے دن کا زاویہ چیک کریں نا، پورا دن کو اپنی نگاہوں میں سے گزاریں. آج کیا کیا کیا، صبح کا آغاز میرا کس طرح ہوا، نماز تھی نہیں تھی، نہیں تھی تو وجہ، اس وجہ کو ختم کریں. دن میں نے حلال کمایا، حرام کمایا، کہیں جھوٹ بولا، کسی کے ساتھ دھوکہ دیا، گھر کے اندر کیا مسائل پیدا ہوئے، کیا کیا معاملات تھے، نیکیوں کے اندر کہاں کہاں پیچھے گیا، کیا کیا گناہ کیے. ان ساری چیزوں پر انسان کو فوکس کرنا چاہیے. وقت اپنے اختتام پر ہے. آخر میں دو باتیں بڑی اہم آپ کو سمجھانی ہیں. ان میں سے ایک بات کا تعلق یہ ہے کہ آپ، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا، آپ کی یہ زندگی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ کیجئے. اس میں فضول چیزوں سے پرہیز کیجئے. فضول چیزیں کیا ہیں؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کا، مومن کا، مسلمان کا اسلام بہترین ہو جاتا ہے جب وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اب بات تو لمبی ہو سکتی ہے، میں صرف ایک واقعے سے آپ کو یہ بات سمجھا سکتا ہوں. داؤد الطائی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، بیٹھا ہوا تھا. اب لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی کسی کے گھر میں جائے، چھت کو بھی دیکھتا ہے، پنکھے کو بھی دیکھتا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اے سی کو، لائٹ کو، کلر کو، قالین بچھا ہوا ہے اس کو، تکیہ، یہ وہ ہوتی ہے نا، لوگوں میں ٹو کی عادت ہوتی ہے. ہر چیز کو نوٹ کرنا، حساب کتاب کرنا، یہ بندہ کتنا کماتا ہے، اس کے گھر میں اتنی چیزیں کہاں سے آ گئیں، ہے نا. یہ کرتے ہیں نا ہم، یہ نہیں کرتے. اس بندے نے بھی ایسے ہی کیا. ان کو کہنے لگا آپ کی چھت پہ نا سوراخ ہے. داؤد تائی کہنے لگا کہ بیٹا مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے، میں نے آج تک اپنے گھر کی چھت کو نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے، کیا لگا ہے، کیا نہیں. اور بندے کی کامیابی اسی میں ہے کہ جس چیز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا بیٹا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ان حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی ایک مصیبت جو ہمیں اللہ سے غافل کرتی ہے، اپنی کام کی چیزوں پر فوکس نہیں کرنے دیتی، وہ یہ ہے کہ ہم اس خالی جگہ پر فضول چیزوں کو بھر دیتے ہیں جن سے میرا کوئی تعلق نہیں، جس مسئلے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. وہ چاہے عالمی سطح کے ہوں، گھریلو ہوں، نجی معاملات ہوں، کوئی چھوٹی چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو. انسان ہر چیز میں داخل ہو، ہر چیز پہ تبصرہ کرے، ہر چیز پہ گفتگو کرے. سوشل میڈیا ہے. اکثر میں ان چیزوں پہ آپ کی توجہ اس لیے دلاتا ہوں تاکہ، کیونکہ یہ چیز ہماری زندگی میں گھل گئی ہے. نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی ہے، اب سب اس کے اسیر ہیں، سب اس کے ایک طرح کے غلام بنے. تو ان چیزوں کے اندر لکھتے ہوئے، بولتے ہوئے، سرچ کرتے ہوئے انسان سوچے تو صحیح، جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، میں پگھل رہا ہوں، میں گھل رہا ہوں، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے. گھنٹوں موبائل کے اوپر اگر ضائع کر دیے، دنیا کی فضول چیزوں پہ تبصرے کر دیے، فضول قسم کی ویڈیوز دیکھ لیں، فضول قسم کے میسیجز ادھر ادھر فارورڈ کر دیے،
نامہ اعمال میں کیا درج ہوا؟ کل فائدہ ہوگا، کیونکہ میں نکل گیا، یہ وقت ایک دفعہ میرا نکلا، میں نکل گیا، یہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشہور قول اس ضمن میں ہے، اس کو اس پوری میری گفتگو کے آخر میں اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب آج خود کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ وہ کون کرے گا؟ وہ شروع میں بات آگے اللہ رب العالمین۔ کوئی چیز رہ نہیں جائے گی پیچھے، بلکہ وہ چیزیں آئیں گی، انسان خود سوچے گا کچھ چھوٹی بڑی کچھ نہیں چھوڑا، احصا اللہ ونسوا۔ اپنے اعمال کا وزن خود کر لو اس سے پہلے کہ اس کا وزن کیا جائے۔ اعمال کا وزن کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ سوچیں جو میں نے کیا ہے، جو بولا ہے، جو کیا ہے، جو سوچا ہے، نیکی ہے گناہ ہے، نیکی میں کمی تو نہیں ہے، جان چھڑانے کے لیے تو نیکی نہیں کی، گناہ ہے تو کس لیے کیا ہے؟ آج خود اپنے آپ کو چیک کر لوں۔ اپنا یہ ترازو بھی ہے، کل قیامت کے دن سوال و جواب بھی ہے، حساب بھی ہے، گنتی بھی ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی نہیں کھڑا ہوگا ساتھ دینے کے لیے، صرف رب العالمین ہوگا جو بندے کا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ یہ ساری انسانیت کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلام فرمائے گا، لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا۔ ایک یعنی آپ اور میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے ایک بندے سے رب العالمین الگ اس کا حساب، اس سے گفتگو ہوگی ایک کی، اور رب العالمین خود حساب لے گا۔ اور رب العالمین، یہ آپ مت سمجھیں کہ وہ معاملہ ہلکا ہے، ہلکا اس کے لیے ہے جو یہاں کچھ کر کے گیا۔ جس کے لیے رب آسانی کر دے اس کے لیے تو سب آسان ہے، لیکن جس نے خود رب کی یہاں قدر نہ کی ہو، خود اپنا احساس نہ کیا ہو، خود اپنی فکر نہ کی ہو، پھر وہ یہ چاہے کہ اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ جس بندے نے اپنے اوپر خود رحم نہیں کیا، وہ اللہ سے رحمت کی کیا امید رکھے؟ جو بندہ اس قابل ہی بن کر نہیں گیا کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کو حاصل کر سکے، پھر وہ وہاں پر جا کر امیدیں نہ لگائے، جھوٹی آرزوؤں میں نہ رہے۔ اس لیے آج جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، روح جسم کے اندر موجود ہے، آپ ہیں، آپ کا وقت ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ نے کل اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ لہذا سوچ سمجھ کر کیجئے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو زندگی کے اندر یہ کہہ کر گئے کہ جس دن سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی۔ کوئی تو زندگی کا ایسا عمل تو سامنے رکھیں، کچھ تو ہو کہ اللہ کے سامنے کہہ سکیں اللہ یہ ایک گناہ تھا، جب سے مجھے پتا چلا میں نے زندگی میں نہیں کیا، سب کرتے تھے میں نے نہیں کیا۔ امام بخاری تھے رحمہ اللہ کہنے والے غیبت کے متعلق، کوئی تو ایک گناہ ہو کہ جس کو ایک نہیں چھوڑنے سارے ہیں، لیکن کچھ ایک تو ہو کہ اللہ کبھی زندگی میں نہیں کیا، جب بھی کبھی موقع بھی آیا کرنے کا، مجھے اپنا نفس یاد آ گیا کہ اگر کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کوئی تو ایک نیکی ہو جو کھاتے میں ایسی ہو کہ اللہ کے سامنے رکھ سکیں اللہ لوگ اس نیکی سے غافل تھے، میرے نام اعمال میں نیکی، ساری نیکیاں کرنی ہے، فرائض سارے پورے کرنے ہیں، لیکن اللہ یہ ایک نیکی ہے۔ یہ اگر آپ روز کی بنا پر اپنا ایک کھاتا چیک کرتے رہیں گے، اپنا نام اعمال چیک کرتے رہیں گے، یقین جانیے کل قیامت کے دن بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ قیامت کے دن، آخرت کے دن پر ایمان کے تقاضوں میں سے اہم ترین تقاضا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ کو پوری دلائل سے یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، کئی ایک اس کے آثار اشارے وحی کے ذریعے سے آپ کو مل چکے تھے، اور بیماری بڑی شدت کی تھی، تو آپ اپنی وفات سے 4-5 دن پہلے صحابہ کرام کے درمیان آ کر بیٹھے تھے، بیمار، لیکن اللہ نے افاقہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بڑی قیمتی گفتگو کی۔ اس گفتگو میں ایک بات بڑی اہم تھی، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا
کہ کسی پر میں نے ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے، کوئی حساب کتاب ہے، کوئی معاملہ ہے، میں آج یہاں بیٹھا ہوں، یہاں مجھ سے اپنا حساب کتاب چکتا کر لے، کل قیامت کے دن آ کر نہ کہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ حق دینا تھا، یا مجھ پر یہ زیادتی کی تھی، یہ ظلم کیا تھا۔ یہ صحیح سندوں سے بات بالکل ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے معاملے، حالانکہ کوئی نہیں تھا، بعض روایات میں ایک صحابی کا تذکرہ ہے، وہ قصہ اور ہے، ان کے مقاصد اور تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگنا چاہتے تھے، لیکن تھا مجمع میں کوئی نہیں، اس کے باوجود بھی فکر تھی اس کنڈیشن میں کہ جس میں دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ آپ سوچیں مجھ پہ آپ پہ ایسی کیفیت طاری ہو کہ لگ رہا ہے کہ اب دنیا سے جانا ہے، تمہارے ذہن میں کیا سوچ آتی ہے؟ پیچھے بچے، گھر، کاروبار، یہ وہ 20 مسائل، انسان آگے نہیں سوچ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سوچنے کا سکھایا ہے کہ اب آگے جہاں جانا ہے وہاں پر یہی، یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے حساب و کتاب کے مطابق وہاں بات چلے گی۔ زندگی میں اگر ایسے نہ بھی ہو پائے ہم سے کہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کا، تو کم سے کم اپنے نفس پر اپنے آپ کو ضرور پیش کریں، خود اپنا حساب کر لیں، کہیں کوئی ہے کسی سے حساب کتاب چکتا کرنا ہے، کوئی بدلہ دینا ہے، وہ دے کر یہاں حساب کتاب پورا کر لیں۔ کوئی اللہ کی ناراضگی ہے، نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، نیکیوں میں کمی ہے، یہاں سوچ سمجھ کر اس معاملے کو حل کر لیں، نہیں تو کل معاملہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ اللہ ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے۔ یہ دعاؤں کے لیے بھی درخواست ہے، بیماروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ، بہت سے احباب نے کہا بھی تھا دعاؤں کے لیے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ باقی آپ کی اسی مسجد میں پیر کے دن سے 6 جولائی سے یہاں بچے اور لڑکیوں کے لیے سمر کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے، پیر کے دن 6 جولائی سے صبح 10:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک۔ تو مسجد کا ماحول بھی ہوگا، دینی ماحول ہوگا، بچوں کی فراغت ہے، اپنے بچوں کو ضرور اس میں بھیجیں، اس کے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے، اللہ تعالی ہم پہ اپنا خاص کرم اور رحم فرما دے۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروہ علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔